آئیے آپ دیکھیے میدان کربلا میں جتنے افراد امام کے ساتھ تھے، جب امام نے ان سے کہا شب عاشور کو اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کیوں یہ لوگ نہیں گئے؟ یہ ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے جو ہمیں بار بار ہم سے خود سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جانتے تھے کہ اگلے دن صبح ہمیں قتل کر دیا جائے گا، یہ جانتے تھے کہ اگلے دن ہمارا سر ہمارے بدن سے جدا کر دیا جائے گا، یہ جانتے تھے کہ ہم پر تیریں برسائے جائیں گی، یہ جانتے تھے کہ ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، کل ہمیں پیاسا قتل کر دیا جائے گا، یہ جانتے تھے کہ کئی لوگ ان میں سے ایسے رہیں گے جو جن کی آنکھوں کے سامنے ننھے بچوں کو قتل کیا جائے گا، یہ جانتے تھے کہ ان کی نہ صرف اہل البیت کی بات کر رہا ہوں، جو اصحاب تھے ان کے فیملی والے بھی موجود تھے، ان کے خانوادے بھی موجود تھے، یہ جانتے تھے کہ ہمیں شہید کرنے کے بعد ہماری ناموس کو، ہماری خواتینوں کو یہ لوگ قید کر لیں گے، بندی بنا لیں گے، قیدیوں کی طرح انہیں لے جایا جائے گا، پھر بھی یہ میدان کربلا چھوڑ کر نہیں گئے، کیوں؟ کچھ افراد یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ان کو خدا امام نے وہ پوزیشنز جو خدا نے ان کے لیے محفوظ رکھے تھے بہشت میں وہ دکھا دیے تھے، اپنے انگشتر کے بیچ دو انگلیوں کے بیچ میں دکھا دیا تھا کہ دیکھو جنت میں تمہارا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام۔ خوب، تو اس مقام کی لالچ میں دوسری طرف سے جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال بھی قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ خداوند متعال فرما رہا ہے دیکھو اس کائنات میں پوری کائنات میں صرف دو سسٹم موجود ہے، ایک سسٹم ہے نور کا، ایک سسٹم ہے ظلمات کا۔ اگر تم خدا کو اپنا ولی مانو گے، اہل البیت کو اپنا ولی مانو گے، امام زمانہ کو اپنا ولی مانو گے تو یہ تمہیں ظلمات کی، اندھیروں کی گہرائیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں گے، لیکن اگر تم طاغوت کو اپنا ولی مانو گے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلو گے تو یہ تمہیں نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جائیں گے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے خالدین فیہا، وہ لوگ خلد تک یعنی ایٹرنیٹی تک جہنم میں رہیں گے۔ یعنی پوری کائنات میں صرف دو سسٹم ہے، ایک نور والا سسٹم ہے اور ایک ظلمات والا سسٹم ہے۔ تو جو اصحاب امام حسین کے علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ ہم نور کے ساتھ ہے، اگر ہم نور کا ساتھ چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی راستہ نہیں بچا ہے کہ اگر ہم نور کا ساتھ چھوڑیں گے تو ظلمات کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ نور کو چھوڑ کر کوئی تھرڈ آپشن ہے ہی نہیں۔ اس طرف ظلمات ہے، اس طرف نور ہے، نور کو جیسے چھوڑیں گے فوراً ظلمات میں داخل ہو جائیں گے۔ یہی بات ہمارے لیے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم ہمارے فیملی سسٹم میں آتے ہیں اور ہمارے سامنے کچھ مسائل پیش آ جاتے ہیں، مشکلات پیش آ جاتی ہے، سچویشنز آ جاتی ہیں، تو یہاں جس طرح سے ہم یہ سچویشنز کو ڈیل کرتے ہیں، یہ سچویشن کو جو جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمارا اگلا قدم نور کی طرف ہے یا ظلمات کی طرف۔ نور کی طرف اگر قدم بڑھاتے ہیں تو امام کی خوشنودی، خدا کی خوشنودی کے باعث بنتے ہیں، امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، لیکن اگر یہی قدم ہم ظلمات کی طرف بڑھا رہے ہیں تو شیطان کی خوشنودی اور اس کے لشکر کے کنٹریبیوٹرز بن جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، یعنی نور سے باہر جا رہے ہیں، خارج ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم لشکر پک کرنے والے ہیں یہ وار ہے، ایک یہ جو ہے نور اور ظلمات کے بیچ میں چل رہا ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اسے اگنور بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔